نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الحج باب نمبر 81 حدیث نمبر 1650۔ باب تقضی الحائض المناسک کلھا الا الطواف بالبیت۔ باب ہے حیض والی عورت حج کے تمام ارکان ادا کرے گی سوائے بیت اللہ کے طواف کے۔ وَإِذَا سَعَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، اور جب کوئی صفا اور مروہ کی سعی بغیر وضو کے کرے تو کیا اس کی یہ سعی کرنا درست ہوگا یا نہیں۔ اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ دو مسئلے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بیت اللہ کا طواف، تو حیض والی عورت جس پر نماز پر پابندی ہے، مسجد میں جانے کی ممانعت ہے، تو بیت اللہ میں وہ کیسے جا سکتی ہے؟ جب بیت اللہ میں جا نہیں سکتی اندر تو طواف کیسے کرے گی؟ اس لیے فرمایا کہ ایسی کیفیت والی عورت حج کے دیگر مناسک تو ادا کرے، مثلاً منا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے اور جمرات کو کینکریاں ہیں، یہ تمام ارکان ادا کرے گی۔ البتہ بیت اللہ کا طواف اس کو مؤخر کر دے، جب اپنی اس کیفیت سے خارج ہو، باہر ہو، یعنی پاک ہو جائے، پھر وہ بیت اللہ کا طواف کرے۔ دوسرا مسئلہ کہ صفا مروہ کی سعی، اس کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے با وضو ہونا افضل اولا تو ہر ایک کے نزدیک ہے۔ البتہ یہ شرط نہیں ہے، شرط جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اسی طرح صفا مروہ کی سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ چونکہ اس مسئلے میں اختلاف تھا، بعض اسے وضو کے قائل ہیں اور بعض وضو کے نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے اس لیے استفہامیہ انداز میں بات کو چھوڑ دیا۔ وَإِذَا سَعَىٰ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ، جب کوئی سعی بغیر وضو کے کرے بین الصفا والمروہ، صفا مروہ کے درمیان، تو اس کی یہ سعی کرنا کیسی ہوگی، اس پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا۔ حدیث نمبر 1650۔ قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابی عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت قدمت مکہ وانا حائض۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مکہ میں آئی اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ ولم اطف بالبیت ولا بین الصفا والمروہ، چونکہ حیض کی کیفیت تھی اس لیے میں نے نہ بیت اللہ کا طواف کیا اور نہ صفا مروہ کی سعی کی۔ صاف ظاہر ہے کہ صفا مروہ کی سعی بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد ہے، تو جب بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تو سعی بھی نہیں کی جا سکی۔ قال فشکوت ذلک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ میں نے اس بات کی شکایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی۔ فقال افعلی کما یفعل الحاج، آپ نے فرمایا کہ آپ اسی طرح کرتی رہیں جس طرح حاجی لوگ کرتے ہیں، یعنی جس طرح حاجی لوگ باقی مناسک ادا کرتے ہیں اسی طرح حج کے تمام مناسک اور ارکان ادا کرتی رہیں۔ غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، علاوہ اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا جب تک کہ اچھی طرح طہارت اور پاکیزگی میں نہ ہو جائے۔ تو یہ بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی تمام کام کرنے ہیں، اور طواف کے بعد ہی سعی ہوتی ہے، اور ایسی حالت میں سعی بھی نہیں ہوگی۔ تطہری، اچھی طرح پاک ہونے سے مراد کہ انقطاع دم بھی ہو جائے، خون بھی ختم ہو جائے اور اس کے بعد غسل بھی ہو جائے، تو یہ ہوگا تطہری، اچھی طرح طہارت اور پاکیزگی۔ حدیث نمبر 1651۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال وقال علی خلیفہ حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبیب بن المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال
احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ بالحج، احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بھی. ولیس ما احد منہم حدی غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طلحہ، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے ان میں سے صرف آپ کی اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قربانی تھی، اور کسی کے پاس ہدی کا جانور، قربانی کا جانور ساتھ نہ تھا. وقادم علی من الیمن، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے تھے یمن کی طرف سے، ومعہ ہدی، اور ان کے ساتھ بھی ہدی کا جانور، قربانی کا جانور تھا. فقال احللت بما احل بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتلانے لگے کہ میں نے احرام وہی باندھا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام تھا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تھے، تو دونوں کی سمتیں مختلف تھی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم نہ تھا کہ آپ نے کون سا احرام باندھا ہے، صرف حج کا، حج تمتع کا یا حج قران کا. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو میرے نبی کا احرام وہی میرا، چونکہ یہ تو پتہ تھا کہ مکہ میں پہنچ کر، بیت اللہ میں پہنچ کر آپ سے ملاقات ہوگی اور پتہ چل جائے گا کہ آپ کا حج کون سا ہے. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ ان یجعلوها عمرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اپنے سے احرام کو عمرہ بنا لیں. یہ جو احرام باندھا یہ عمرے کا احرام بنا لیں. ویطوفوا، اور بیت اللہ کا طواف کریں. ثم یکثروا ویحلوا، پھر اپنی حجامت کرا لیں اور احرام کو کھول دیں. الا من کان معه الحدی، مگر سوائے ان کے جن کے پاس ہدی کا جانور ہے، قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے. قربانی کا جانور ساتھ لے کر آئے ہوں تو پھر تو اس کا احرام کی حالت میں رہنا لازمی ہے جب تک قربانی کو ذبح اور نحر نہیں کر دیا جاتا. اگر جانور ساتھ نہیں ہے تو احرام اگرچہ اس نے حج قران کا باندھا ہے لیکن اس کا اپنی نیت تبدیل کر کے اس کو حج تمتع بنا لے. فقالوا، تو صحابہ کرام کہنے لگے، ننطلق الی منی وذاکر احدنا یکثر، ہم جائیں گے منی کو اور ہماری شرم گاؤں سے قطرے گر رہے ہوں گے. مطلب یہ تھا کہ ایک تو پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر حج کے ایام کے اندر عمرہ کرنا اس کو بہت ایک عیب اور عیب سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے صرف یہی نہیں کہا کہ تم حج کے ساتھ عمرہ کرو، بلکہ جو انہوں نے احرام حج قران کا باندھا تھا آپ نے اس کو ختم کر کے حج تمتع کا حکم دے دیا. تو صحابہ کے لیے یہ بڑا تعجب تھا کہ ہم تو حج قران کا احرام باندھا ہوا ہے، تو اب ہم عمرہ کر کے احرام کھول دیں، کھول کر آزاد رہیں، تو 8 ذو الحجہ کو دوبارہ پھر احرام باندھ کر مینا کی طرف جائیں. تو جب احرام کھول دیں گے تو جس طرح احرام کے دیگر پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح خاوند بیوی کا آپس میں تعلقات قائم کرنا یہ بھی پابندی ختم ہو جاتی ہے. تو چونکہ عمرہ کا احرام، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، سب پابندیاں ختم ہیں. 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے. تو صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ جب ہم 8 ذو الحجہ کو احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے سے پچھلی رات ہم نے بیویوں سے تعلقات کیے ہوں، تو تازہ تازہ اس حالت میں ہم جائیں تو ابھی تک ہمارے وہ خیالات جو ہے وہ بیویوں کے ساتھ مشغول ہوں، ایسی حالت میں ہم جائیں. تو ننطلق الی منی وذاکر احدنا یکثر، یہ کنایا تھا قریب الجماع کا کہ قریب زمانے کے اندر ہم نے بیویوں سے تعلقات قائم کیے ہوں گے. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نا صحابہ کرام نے آپس میں کہی ہے، نبی کے سامنے تو نہیں ایسی بات کہی جا سکتی تھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچ گئی کہ بعد نے یہ الفاظ کہے ہیں. فقال، آپ نے فرمایا کہ لو استقبلت من امری ما استدبرت ما اهدیت، اگر وہ بات جو بعد میں میرے سامنے واضح ہوئی ہے اگر پہلے ہو جاتی تو ما اهدیت، میں بھی قربانی کا جانور ساتھ لے کر نہ آتا. یہ بات پہلے اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں قربانی کا جانور نہ لاتا اور تمہاری طرح میں بھی عمرہ کرنے کے بعد
احرام کھول دیتا، تو چونکہ میرے ساتھ اب قربانی کا جانور میں ساتھ لے کر آیا ہوں، اس مجبوری کی وجہ سے میں احرام نہیں کھول سکتا۔ ولولا ان مع الحدی لا حللت، تو اگر میرے ساتھ قربانی حدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی احرام کھول دیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دینا اور آزاد حالت میں رہنا، 8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام باندھ لینا، یہ کوئی عیب نقص کمی والی بات نہیں ہے۔ اگر قربانی کا جانور میرے ساتھ نہ ہوتا تو میں بھی ایسے کر لیتا۔ وحاضت عائشہ رضی اللہ عنہ فنسکت المناسک کلہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مینسز کی حالت میں تھی تو انہوں نے حج کے تمام مناسک ادا کر لیے، غیر ان لم تطف بالبیت، اس کے علاوہ کہ انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کا تو آپ نے روک دیا تھا۔ فلما طہرت طافت بالبیت، جب وہ پاک ہوگی، یعنی یہ کیفیت ان کی ختم ہوگی مینسز والی، تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ قالت یا رسول اللہ، وہ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، تنطلقون بحجۃ و عمرہ، تم جاؤ گے حج اور عمرہ دونوں کا ثواب لے کر، وانطلق بحج، اور میں اکیلے حج کا، تم نے تو پہلے عمرہ بھی کر لیا، عمرے کے بعد حج بھی، تو ایک سفر کے اندر حج اور عمرے 2 اجر و ثواب کما لیے، تو میں چونکہ وہ حیض کی وجہ سے پہلا عمرہ نہیں کر سکی تو بعد میں حج کیا ہے، تو میں صرف حج کا ایک چیز کر کے واپس جاؤں گی، تو میں تو اجر و ثواب میں پیچھے رہ گئی۔ فامر عبد الرحمن بن ابی بکر ان یخرج مع حائل تنعیم، آپ نے عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی، ان کو حکم دیا کہ وہ ان کو تنعیم لے جائیں۔ فاعتمرت بعد الحج، پس عمرہ کرے حج کے بعد وہ اپنا عمرہ کر لے۔ جنبی اور بے وضو کو بھی حائضہ کے حکم میں شامل کیا گیا ہے، کہ جیسے جنبی آدمی وہ بیت اللہ، حیض والی عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی، اس طرح جنبی آدمی بھی نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 1652، قال حدثنا معمر بن ہشام قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن حفصہ قالت كنا نمنع اواتقنا ان یخرجنا، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہم منع کیا کرتے تھے اواتقنا، اپنی جوان بچیوں کو، اواتق جو بلوغت کے قریب پہنچی ہے، جو بلوغت کے قریب والی بچیوں کو روکا کرتے تھے ان یخرجنا، کہ وہ نکلیں، یعنی عید وغیرہ کے لیے گھر سے بھی وہ نہ نکلیں، ہم یہ پابندی لگاتے تھے۔ فقادمت امراتن، ایک عورت آئی، فنزلت کسر بنی خلف، وہ بنو خلف کا جو مکان تھا، چوبارہ تھا، اس کے پیچھے آ کر اس نے اپنا ڈیرا لگا لیا۔ فحدثت ان اختہا، اس نے یہ روایت بیان کی کہ اس کی بہن کانت تحت رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت نے کہا کہ اس کی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی کے نکاح میں تھی۔ قد غزا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتہ عشرۃ غزوۃ، اس صحابی نے یعنی میری بہن کے خامد، اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 12 غزوات کیے تھے، یعنی یہ بتلانا چاہتی ہیں کہ ان کا نبی کے ساتھ کوئی ایک آدھا سفر نہیں تھا، بلکہ 12 سفروں کے اندر، جب 12 سفر کیے ہیں تو اقامت کی حالت میں کتنا عرصہ ساتھ گزرا ہوگا۔ وکانت اختی معه فی 6 غزوات، اور میری بہن بھی اپنے خامد کے ساتھ 6 غزوات میں شریک تھی، اس کے خامد نے 12 غزوات میں نبی کے ساتھ شریک رہے، تو 6 غزوات کے اندر میری بہن بھی ان کے ساتھ تھی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تمہید باندھی کہ آگے جو نبی کی بات ہم بیان کرنا چاہتی ہیں یہ کوئی اور کسی سے سنی سنائی نہیں ہے، یہ بذات خود سنی ہے، کیونکہ میری بہن کا بھی اور میرے بہن کا جو خامد ہے یعنی میرا بہنوئی، ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمبا تعلق، لمبی مجالست رہی ہے۔ فرماتی کنہ نداول کلمہ و نقوم المرضى، اب ایک وہم آتا تھا کہ مرد حضرات تو جنگ کے اندر، غزوات کے اندر جہاد کریں گے، قتال کریں گے، تو عورتیں ساتھ کس لیے؟ وہ جو فرماتی ہیں کہ 6 غزوات کے اندر میں بھی ساتھ تھی، تو عورتیں جہاد کے میدان میں کیوں جاتی تھیں؟
اس کی وضاحت کر دی. کنہ نداول کلمہ، ہم علاج معالجہ کرتی تھی زخمیوں کا، و نقوم علی المرضى، اور دیکھ بھال کرتی تھی بیماروں کا. تو جنگ کے اندر جو کہ بیمار ہو جاتے، زخمی ہو جاتے، تو اس طرح کے لوگوں کا علاج معالجہ کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہم کرتی تھی. فصالت اختی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب پوری تمہید باندھی تھی یہ بات بیان کرنے کے لیے. سوال کیا تھا میری ہمشیرہ، میری بہن نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا حل علی احدانا باس ان لم یکن لها جلباب، کیا ہم میں سے کسی ایک پر کوئی حرج ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی بڑی چادر نہ ہو، اللہ تخرجہ کہ وہ گھر سے نہ نکلے عید کی نماز کے لیے، چاہے اس کے پاس بڑی چادر نہیں ہے تو نہ نکلے، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. قال لتلبسھا صاحبتها من جلبابھا، آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی سہیلی، اس کی کوئی ساتھی جب وہ اس کو اپنی چادر اڑا دے. ولتشہد الخیر ودعوۃ المؤمنین، اور خیر کے کام کے اندر حاضر اور مومنوں کی دعا میں بھی شریک ہو جائے. فلما قادمت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سألنہا، جب ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو ہم نے ان سے سوال کیا. او قالت سألنا، یا یہ کہا تھا کہ سألناہا یا سألناہا، ہم نے ان سے سوال کیا. فقالت وکانت لا تذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قالت بأبی. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تقیہ کلام تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتی ہے تو کہا کرتی تھی بأبی، میرا باپ قربان ہو جائے. یعنی جب بھی نبی کی کسی بات کا، آپ کے قول کا، فعل کا تذکرہ کرتی، یہ ان کا ایک تقیہ کلام تھا، بأبی کا لفظ بولتی کہ میرا باپ ان پر قربان ہو جائے. فقولنا، ہم نے کہا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قضا و قضا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ایسے فرماتے سنا ہے؟ ایسے ایسے مراد جو پیچھے اس عورت نے یہ بیان کیا تھا، یعنی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی بہن جو ہے، اس نے یہ تمام جو واقعہ پیچھے بیان کیا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے اگر کسی کے پاس چادر نہیں تو اپنی ہمسائی سے، اپنی سہیلی سے لے کر جائے، مسلمانوں کی دعا کے اندر شریک ہو، یہ تمام چیز ہے. تو یہ بات ہم نے ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے پوچھی، کیا تم نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے؟ قالت نعم بأبی، وہ کہنے لگی ہاں میرا باپ قربان ہو جائے. وہی جو ان کا تقیہ کلام تھا اسی طرح کہا. فقال لتخرج العواتق ذوات الخدور، کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نوجوان لڑکیاں وہ نکلیں جو پردہ نشین ہیں، ذوات الخدور جن کے دن شادی کا مقرر ہو چکے ہوں اور بڑے پردے کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھی. اول عواتق و ذوات الخدور، یا عواتق اور ذوات الخدور کہا تھا، یعنی درمیان کے اندر واؤ کا تذکرہ ہے یا نہیں، دونوں طرح. والحجز، اسی طرح حیض والیاں بھی وہ بھی جائیں. حجز یہ حائض کی جمع ہے. فیشہدن الخیر و دعوت المسلمین، وہ خیر کو حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا کو حاضر ہوں. خیر سے مراد جو امام جب وہ خطبہ دے گا اس کے اندر دین کے، اسلام کے احکام اور مسائل بیان کرے گا. وَيَعْتَدِلُ الْحُجَّةُ الْمُصَلَّى، تو حیض والی عورت بھی جس نے نماز ادا نہیں کرنی وہ بھی جائے، وہ دعا میں شریک ہو، احکام اور مسائل سنیں، البتہ جائے نماز سے الگ رہے، نماز کی جگہ سے الگ رہے، کیونکہ نماز تو اس نے ادا نہیں کرنی. فقلت الحائض، میں نے کہا کہ حیض والی بھی کیا اس کے لیے بھی جانے کا کہا ہے؟ فقالت اولیس تشہد عرفہ و تشہد قضا و تشہد قضا، انہوں نے کہا تو تعجب کیا کرتی ہے، کیا حیض والی عرفہ کے میدان میں حاضر نہیں ہوتی، فلاں یعنی منا میں، مزدلفہ میں نہیں جاتی؟ تو جیسے وہ منا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حیض کی حالت میں جاتی ہے اور حج کے مناسک ادا کرتی ہے، تو اسی طرح اگر عید کی نماز کے لیے آئے تو عید کی نماز ادا نہ کرے تو باقی جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات کہتی جائے، خطبہ سنیں، بعد کے دعا میں شریک ہو جائے. تو یہ تو نے کیسے تعجب کیا کہ حیض والی کا عیدگاہ میں جانا ایک عجیب بات ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سے یہ ثابت کیا کہ حائضہ کو جائے نماز سے الگ رہنے کا حکم ہے، کہ وہ عیدگاہ میں جائے لیکن نماز کی جگہ سے الگ رہے. تو جب وہ عیدگاہ، عید حالانکہ کھلے میدان میں پڑھی جاتی نماز،
تو کھلے میدان میں جہاں نماز ہے وہاں نماز کی جگہ سے عورت الگ بیٹھے، صف کے اندر نہ جائے، عورتوں کے صف جو نماز کے اس کے اندر نہ بیٹھے، الگ بیٹھے۔ تو جب وہ صف کے اندر اس کا بیٹھنا درست نہیں ہے تو بیت اللہ کے اندر جانا کیسے اس کے لیے درست ہوگا؟ بیت اللہ سے الگ رہنا تو بالاولیٰ ہے۔ تو جب بیت اللہ سے الگ رہے گی تو صفا اور مروہ سے بھی الگ رہے گی، کیونکہ صفا اور مروہ کے سعی تو بیت اللہ کے طواف کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کا صفا مروہ کو کہنا ہے کہ یہ منا، عرفات اور مزدلفہ کی طرح ہے، تو جیسے منا، مزدلفہ اور عرفات میں حیض والی عورت جا سکتی ہے تو صفا مروہ میں بھی اس طرح کر سکتی ہے، یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفا مروہ کے سعی ہے، یہ بیت اللہ کے طواف کے ساتھ ہی ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد آگے سعی ہے۔ اور خصوصاً اس آج کے دور میں، نبوی دور کے اندر تو صفا مروہ جو بیت اللہ سے الگ تھی، الگ پہاڑیاں تھیں، اب تو بیت اللہ کے حرم کے اندر آ چکی ہیں۔ بیت اللہ کا حرم تو اس سے بھی بہت زیادہ پیچھے توسیع کر دی گئی ہے۔ تو اب ایسی حالت میں عورت کا تو حرم کے اندر جانا ہی درست نہیں ہے، مسجد حرام میں جانا درست نہیں ہے، یہ جا کہ وہ صفا مروہ کے سعی ایسی حالت میں کرے۔ اس لیے صحیح اور راجح بات یہی ہوئی کہ بیت اللہ کا طواف ہے، صفا مروہ کے سعی ہے، یہ حیض نفاس والی عورت ادا نہیں کرے گی، حج کے باقی ارکان ادا کر ان کے انتظار کرے، جب اس کی یہ کیفیت ختم ہو جائے، پاک ہو جائے، تو اس وقت اپنا جو بیت اللہ کا طواف کے بعد صفا مروہ کے سعی کر سکتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کما حق کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔